ان کے اندر ایک اور شمع کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ یقیناً میرا ضلع پورے پنجاب کے اندر جو سب سے اچھے اضلاع ہیں تعلیم یافتہ، تعلیم دینے والے اضلاع کے اندر میرے ضلع کا شمار ہوتا ہے۔ آج میں اتنا کہنے کی جرات ضرور محسوس کروں گا کہ تعلیم ہر شخص پر لازم ہے اور ہر شخص تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ویسے اساتذہ کی موجودگی کے اندر کہ کسی نے کہا تھا کہ مجھے اچھے اساتذہ دو تو میں اچھی آپ کو قوم دوں گا، اور جیسے مجھ سے پہلے میرے عزیزوں نے یہاں پر مخاطب ہو کے یہ بات کہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جو قوم کی تعمیر کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سیاستدان ملک کو لیڈر دیے، ڈاکٹر دیے، پی ایچ ڈی اور بہت پڑھے لکھے لوگ دیے، حتیٰ کہ ہر ادارے کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جو اس ملک کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ انہی اساتذہ کی مرہون منت ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں اس بات پر اساتذہ کا۔ میں آج دعوت فکر دیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس ملک کے اندر اس تقریب کے اندر ملک کی کریم بیٹھی ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، پی ایچ ڈی بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، لیکچرر اساتذہ بیٹھے ہیں، اور میرے ننھے منھے طالب علم بیٹھے ہیں۔ میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ لوگ جو اس ملک کو آپ نے مہیا کیے، ڈاکٹرز کی صورت میں، سیاستکاروں کی صورت میں، سول سروینٹس کی صورت میں، ایک نظر ان کی طرف پلٹ کر دیکھو کہ یہ کس حیثیت میں ہیں، ان کی عزت و تکریم کس حد تک ہے۔ سیاستدانوں پہ نظر ڈالو تو پوری دنیا کے اندر بد کرداری کے اعتبار سے، کرپشن کے اعتبار سے میرا ملک سب سے پہلے نمبر پہ ہے۔ یہ ٹیم کس نے مہیا کی؟ کنہوں نے یہ ٹیم تیار کی؟ کون ہے کنہوں نے اسکول کے اندر ان کو درس دیا؟ یہ ٹیم کیسے تیار ہوئی کہ میرا ملک بدنام ہو کے رہ گیا؟ کوئی ان کو منہ لگانے کے قابل نہیں سمجھتا، کوئی ان پر اعتبار کرنے کے قابل نہیں سمجھتا۔ میرے ضلع کے اندر اگر کسی نے کونسلر بننا ہو تو اسے 35 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں۔ شناختی کارڈ خریدنے کے لیے یہ کس نے تعلیم دی تھی؟ یہ کن اداروں میں پڑے ہیں؟ اگر کسی نے چیئرمین بننا ہو تو 5 کروڑ روپے اسے جیب سے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ کہاں سے آئے یہ لوگ تعلیم دے کر؟ اگر کسی نے سینیٹر بننا ہو تو 40 کروڑ روپے دینے پڑتے ہیں، اور پھر نہ جانے کہ چیئرمین سینٹ کی کتنی قیمت لگے گی۔ آخر میں کس سے پوچھوں، کس کے پاس جاؤں، کس دروازے پہ جاؤں، کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ ان لوگوں کی تربیت کس نے کی ہے؟ ان کو پروان کس نے چڑھایا؟ ان کے دماغوں میں یہ چیزیں کس نے پیدا کی؟ ان کو کرپشن کے بازاروں کے اندر کس نے دھکیلا ہے؟ اور پھر میں جب نکلتا ہوں تو میری نظر اساتذہ کے پاس آ کے رک جاتی ہے۔ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں خود ایک ایسی اسکول ٹیچر کا بیٹا ہوں۔ کاش کہ ہم اگر اپنے اسلاف کی طرف لوٹیں تو دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا لازمی ہے۔ میں نے اسمبلی کے اندر بھی اپنی تقریر کے اندر پنجاب اسمبلی میں یہ بات کہی تھی کہ جہاں پر آپ بچوں کو، نوجوانوں کو یونیورسٹیوں کے اندر تعلیم لڑکوں کو دیتے ہیں اور وہ ڈگریاں تھامے ہوئے روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر نوکریاں لے کر دولت کا انبار لگا لیتے ہیں، ان لوگوں کی تربیت کا بندوبست کیا جائے، اور کچھ نہیں تو ایک 45 منٹ کا پیریڈ صرف اس بات پر لیکچر دیا جائے کہ انسان کی شخصیت تیار ہو، اس کا کردار تیار ہو،
اس کو اپنے آپ کی پہچان دی جائے، اس کو اپنے آنے کا مقصد، قوم کے ساتھ رویوں کا مقصد، عوام مخلوق خدا کے ساتھ تعلق کا رشتہ، انہیں اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ وہ آیا کس لیے تھا، اس نے کرنا کیا ہے، اس نے جانا کس لیے ہے، تاکہ اس کی تربیت کے لحاظ سے وہ پروان چڑھے۔ اگر اس کی تربیت ہوگی تو پھر یقیناً آج کے سیاستکار نہیں، علامہ اقبال جیسے لوگ پیدا ہوں گے، قائد اعظم جیسے لوگ پیدا ہوں گے، محمد علی جناح جیسے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلیم کے انبار لگانے کے ساتھ ساتھ لازم ہے، میں آپ سب سے زیادہ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ ہر یونیورسٹی کے اندر، ہر کالج کے اندر، ہر سکول کے اندر 45 منٹ کا ایک پیریڈ ایسا رکھو جس میں بچے کی تربیت، صرف تربیت کی جائے، اسے انسان بنایا جائے، اسے معاشرے کے اندر کردار ادا کرنے کے قابل بنایا جائے، تاکہ صاف ستھری قوم نکھر کر سامنے آئے، لوگ دیکھیں کہ یہ قوم کیسی ہے، لوگ پہچانے، لوگ اس پر فخر کریں، اس کے ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر ہوں، وہ دولت اکٹھے کرنے کی بجائے لوگوں کی خدمت کے لیے آگے نکلیں، یہاں کے سیاستکار بہترین لوگ ہوں، وہ حکمرانی کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں، ان کی آسانیوں کے لیے راستے پیدا کریں، لوگوں کی بہترین، اپنے بچوں کی بہترین تعلیم کا بندوبست کریں۔ تو میں اپنے اساتذہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اس تعلیمی اداروں کے اندر نوجوانوں کی تربیت کا بندوبست کریں گے، تاکہ اس ان درسگاہوں سے نکلنے والے بچے ایک بہترین قوم کے نام سے ابھرے، جو دنیا کے اندر اچھے نام سے پہچانی جائے اور پکاری جائے۔ یقیناً پیسہ خود بخود آئے گا، لیکن اگر تربیت ہو جائے گی تو ایک نام بھی ہوگا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ میں آخر میں پھر دور دراز سے آئے ہوئے اساتذہ کا، مہمانوں کا جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، ان تمام کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایک چھوٹے سے یہ ضلع کے اندر آ کر ہماری عزت افزائی کی اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔